ناظرین، انجینئر محمد امجد صاحب کے اسٹوڈنٹ کو محفل کے اندر سوال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے اٹھ کر جانے لگے، لیکن بعد میں حافظ عمر صدیق صاحب اہل حدیث مکاتب فکر کے بہت جید عالم دین، بہت زیادہ انہوں نے مناظرے بھی کیے ہیں بریلویوں سے، دیوبندیوں سے، رفع دین کے اوپر. تو انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ نہیں آپ سوال کریں، کہ سوال کا جواب ہم ضرور دیں گے. اس کے بعد حافظ عمر صدیق صاحب جو ہیں انہوں نے اطمینان سے انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ان کے سوال سنے اور بعد میں اچھے طریقے سے ان کے جوابات دیے. لاہور اچھرا میں بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایک سگی ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا. استغفر اللہ. یعنی کہ دیکھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، جس طرح سے بچیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا، لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ اسلام کتنا پیارا ریلیجن ہے. چھوٹی معصوم بچیوں کو زمین کے اندر درگور نہیں کیا جائے گا. اسلام اتنا پیارا خوبصورت ریلیجن ہے جس نے عورتوں کو عزت دی. پہلے دیکھ لیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جاتے تھے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کیے جاتے تھے. تو نظر ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اس طرح سے پہلے بھی بچیوں کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. یعنی جو جاہل قسم کے لوگ تھے، بچیوں کی پیدائش کے اوپر وہ پریشان ہو جاتے تھے اور بچیوں کو زمین کے اندر نعوذ باللہ درگور کر دیے جاتے تھے. اللہ نے بھی قرآن پاک میں یہ فرمایا تھا کہ جن کو زمین کے اندر درگور کر دیا گیا تو قیامت والے دن ان کو اٹھایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کس بیس کے اوپر آپ کو قتل کیا گیا. جس طرح سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ جاہل تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے زمین کے اندر، اسی طرح سے لاہور اچھرا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، ایک سگی ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کر دیا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو شوہر تھا اپنی بیوی کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ یہ بچے میرے نہیں ہیں بلکہ کسی اور کے ہیں. تو اسی وجہ سے اس ماں نے ان 3 بچوں کو قتل کر دیا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس نے جو بچے 3 قتل کیے اس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر الزام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے لیے تو دگنا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا ہے، ماں کو بھی اور اس کے باپ کو بھی. یہاں پر ناظرین بہت ہی حیرانی والی بات ہے، بہت ہی پریشانی والی بات ہے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. یعنی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب غلطی ان کے ماں باپ کی تھی جس کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دیا گیا. اب باپ کا الزام لگانا یہ بھی غلط ہے کہ عورت کے اوپر الزام لگا رہا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس عورت کو فورس کیا جاتا تھا کہ تم غلط کام کرو، یعنی اس وجہ سے وہ تانگ آ کر اس نے بچوں کی جان لے لی. لیکن اس مسئلے کا یہ حل بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر سے یہ الزام ختم کرنے کے لیے بچوں کو قتل کر دیں. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو بالکل پاکیزہ ثابت کرنا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ بچوں کو قتل کر دیں. یہ تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ پیار محبت سے حل کیے جائیں. لیکن اپنے بچوں کو اس طرح سے قتل کرنا، یہ تو بالکل، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہ سب اسٹوڈنٹ نے جو بھی سوال کیے حافظ عمر صدیق صاحب سے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا ہے کہ حضرت علی خلیفہ راشد اور خلیفہ حق اور ان کے خلاف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بروز کیا. جب تک حضرت علی خلیفہ رہے ہیں تب تک حضرت معاویہ نے اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا. ذرا سنتے جائیں، ان سوالوں کے جواب بھی آپ نے مجھے مرزا صاحب سے لا کر دینے ہیں. موبائل میں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں، ادھر بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. چلو اچھی بات ہے. جب تک حضرت علی خلیفہ رہے تب تک حضرت معاویہ نے نہ خلافت کا اعلان کیا، نہ الگ سے اپنی ریاست بنائی. ریاست بنتی ہے باؤنڈری سے کہ بھائی یہ میرا ملک ہے اور اس سے آگے آپ کا ملک ہے. نہ باؤنڈری قائم کی، نہ خلافت کا ان کے مقابلہ میں اعلان کیا. تو خروج، لفظ خروج کا جو اطلاق ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ہوتا. پہلی بات یہ سمجھ لیں. کیا اطلاق ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. دیکھیں نا، ہم نے صحیح بات کرنی ہے. ایک بند کمرے میں بولے گئے جملے ہیں جو آپ نے سنے اور سن کر ادھر تشریف لائے ہیں. یار میں بیٹھا، آپ سمجھو گڈ نیم کیا ہے آپ کا؟ بیٹھو ابو بکر، ادھر بیٹھ یار. او یار ادھر بیٹھ، ادھر بیٹھ. جماعت کے سارے ذمہ دار کہہ رہے ہیں کہ آپ سوال کریں. بیٹا جی ایک بات میری، ابو بکر بیٹا باز ذرا. اللہ اٹھ کے کیا وہی اجازت ہے، میں تاؤں اٹھنا ہی. لیکن ناظرین یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا، اگر وہ کسی بھی عالم دین سے سوال کرتے ہیں تو ان کا ایک مسئلہ بہت زیادہ ہے. یعنی ایک تو ان کے پاس پراپر جو ہے وہ علم نہیں ہوتا.
یعنی انجینئر صاحب کی کمپلیٹ ویڈیو وہ نہیں دیکھتے، صرف اور صرف ایک حدیث کو لے لیتے ہیں، صرف اور صرف وہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس عالم دین کو نیچا دکھا دیں گے۔ انہوں نے انجینئر صاحب کی کمپلیٹ ویڈیو، کمپلیٹ لیکچر انجینئر صاحب کے نہیں سنے ہوتے، صرف اور صرف کچھ احادیث جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر کسی بھی عالم دین کے سامنے وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا انجینئر صاحب کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ انجینئر صاحب کے جتنے بھی لیکچر ہیں ان کو اچھے طریقے سے سنیں، اس کے بعد کسی بھی عالم دین کے سامنے جا کر سوال کریں۔